السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم قیامت کے دن کے حالات کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور صحیفوں کی تقسیم کے بارے میں ہم نے بات شروع کی تھی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ صحیفوں میں کیا کچھ لکھا ہوا ہوگا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر۔ نہیں، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، اور نہیں میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ کیا انسان گمان کرتا ہے کہ بے شک ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہ کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم انہیں اکٹھا کریں گے، اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پور پور درست کر کے بنا دیں۔ بلکہ انسان چاہتا یہ ہے کہ اپنے آگے آنے والے دنوں میں بھی نافرمانی کرتا رہے۔ وہ پوچھتا ہے اٹھ کھڑے ہونے کا دن کب ہوگا، پھر جب آنکھ پتھرا جائے گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور انسان اس دن کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ ہرگز نہیں، پناہ کی کوئی جگہ نہیں، اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹھہرنا ہے۔ وہ دن ہے رب سے ملاقات کا، رب کے سامنے جا کر کھڑے ہونے کا، قیامت کا۔ اس دن کیا کچھ ہوگا، اس کے بارے میں صحیفوں میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے، یعنی ہمارا نامہ اعمال کن کن چیزوں پر مشتمل ہوگا، اس کی کچھ تفصیلات قرآن و سنت کی روشنی میں ہم دیکھیں گے۔ جہاں نیکیاں لکھی جاتی ہیں وہاں انسان کی برائیاں بھی لکھی جاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ بھی لکھے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، معمولی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ اللہ عز و جل کے ہاں ان کی تفتیش بھی ہو سکتی ہے کہ یہ کیوں کیے تھے۔ آنکھوں کی خیانت لکھی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا، اے علی، نامحرم عورت پر ایک مرتبہ نظر پڑ جانے کے بعد دوبارہ نظر مت ڈالا کرو، کیونکہ پہلی نظر تمہیں معاف ہے لیکن دوسری معاف نہیں، یعنی لکھی جائے گی، اس کے اوپر پوچھ ہوگی۔ تو انسان اپنے اوپر خود چیک رکھے۔ اسی طرح فحش سین، بےہودہ چیزیں، مثلاً آپ ایک بہت اچھا لیکچر سن رہے ہوتے ہیں، بڑا ایمان افروز، آخرت سے متعلق، جو ہی ختم ہوتا ہے کہ ایسا ایڈورٹیزمنٹ آتا ہے کہ جس میں انتہائی فحش تصویریں ہوتی، تو آپ اپنی نگاہیں پھیر لیں، اس سے آپ اس کو ختم کر دیں، اس میں دلچسپی نہ لیں، کیونکہ ہمارے اوقات کا بھی حساب ہے اور ہماری نظروں کا بھی۔ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر ہم قابو رکھتے ہیں اور ہم خود شعوری طور پر ان کو اوائڈ کرتے ہیں، کہ ایسی چیزیں جن کو دیکھنا حرام ہے ان کو نہیں دیکھتے، لیکن بعض اوقات ان اوائڈیبل ہوتا ہے کہ آپ اوائڈ نہیں کر پاتے، آپ نہیں دیکھنا چاہتے لیکن آپ کو زبردستی نظر آ جاتی، تو ان چیزوں سے بھی نگاہیں پھیر لینی چاہیے۔ پھر رازوں اور سرگوشیوں کا لکھا جانا، یعنی جو چپ کے باتیں کی جاتی ہیں وہ بھی لکھی جاتی ہیں۔ سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ام يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون۔ یا وہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک ہم ان کا راز اور ان کی سرگوشی نہیں سنتے، یعنی جو کانوں میں باتیں کرتے ہیں اور چھپ کے سب سے کرتے ہیں، علیحدہ ہو کے کرتے ہیں، کیوں نہیں، اور ہمارے بھیجے ہوئے، یعنی کون ہے بھیجے ہوئے؟
فرشتے ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس لکھتے رہتے ہیں. یعنی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت دی ہے کہ وہ جو کچھ کہا جاتا ہے وہ لکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں. پھر معمولی خیانتیں بھی لکھی جاتی ہیں. سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانور کی پیشانی کے بال پکڑتے اور فرماتے, اس میں سے میرا بھی وہی حصہ ہے جو تم میں سے کسی کا ہے, سوائے خمس کے, اور وہ بھی تم پہ لوٹا دیا جاتا ہے. لہذا دھاگا اور سوئی یا اس سے بھی کم درجے کی چیز ہو تو واپس کر دو, اور خیانت سے بچو, کیونکہ وہ قیامت کے دن خائن کے لیے باعث عار و ندامت ہوگی. تو مثلاً آپ پبلک پلیسز پر جاتے ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سب کے استعمال کی ہوتی, آپ ان کو لے سکتے, استعمال کر سکتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ دوسروں کی پرائیویٹ پراپرٹی ہوتی ہیں, اس بلڈنگ کی, اس ادارے کی, اس جگہ کی, اس پہ آپ کا حق نہیں ہوتا. لہذا اس چیز پہ جس پہ آپ کا حق نہیں, جو آپ کے لیے سامنے نہیں رکھی گئی, کسی کبڈ میں رکھ دی گئی یا کہیں چھپا کے رکھ دی گئی یا کہیں کسی لاکر میں ہے یا کہیں بھی, تو اس میں سے اگر کچھ لیا گیا بغیر اجازت کے تو وہ خیانت شمار ہوگا, تو اس سے بچنا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قیامت کے دن وہ خائن کے لیے باعث عار و ندامت ہوگی. چھوٹی سی چیز ہوگی لیکن ندامت کا باعث ہوگی. پھر مسجد میں گندگی پھیلانا بھی لکھا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری امت کے اعمال مجھ پہ پیش کیے گئے تو میں نے ان کے برے اعمال میں سے مسجد میں تھوکنا اور اس کا دفن نہ کرنا پایا. اس زمانے میں کچی ہوتی تھی مسجدیں, تو وہ مٹی میں نیچے دبا دی جاتی تھی ایسی چیزیں, لیکن آج کل اس کو صاف کرنا ضروری ہے. بعض اوقات جا کے ہم بیٹھتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, وہیں ٹیشو پھینک کے آ جاتے ہیں, یا کچھ کھاتے ہیں تو اس کی چیزیں وہیں بکھر جاتی ہیں, تو ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے. پھر اسی طرح راستوں, بازاروں وغیرہ میں یا ویسے غلاظت پھیلانا, چاہے گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو, یہ بھی منع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے قبلہ رخ تھوک دیا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا تھوک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر ہوگا. یعنی بیٹھے بیٹھے ایسے سب کے سامنے تھوک دینا, یا قبلہ کی طرف منہ کیا ہوا ہو, جیسے مسجد میں نماز کی حالت میں کھڑے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ زکام وغیرہ ہوتا ہے, کوئی ٹیشو رکھنا ہوتا ہے, تو قبلہ رخ سامنے نہیں رکھے, رائٹ یا لیفٹ رکھے. استاذہ جی, مجھے تو یہی بس جو بار بار لکھنے کی بات آ رہی ہے نا, تو اس پہ میرا ذہن بار بار جا رہا تھا کہ نارملی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بھی سب چیزیں ہماری لکھی جا رہی ہیں, اور ہمیں بھی تاکید ہے, جیسے قرض کے لیے بھی کہ آپ لکھیں اس کو, ایون علم کے لیے بھی کہا گیا کہ علم القرآن, وہ قلم کی علم بالقلم, اور علم کو لکھ کر محفوظ کرو. اور استاذہ جی, جیسے دنیا میں بھی دیکھیں, جیسے جابز ہوتی ہیں, اسپیشلی جو ڈے کیئر وغیرہ کی جابز ہوتی ہیں, اگر کچھ بھی انسیڈنٹ ہو گیا تو آپ زبانی کلامی اگر اس کو بتا رہے ہیں تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. جب آپ ڈاکومنٹیشن کے ساتھ ہوتے فلاں ڈیٹ کو اتنے بجے, لنچ سے پہلے, لنچ کے بعد, یہ ہوا وہ ہوا, تو اس کی پھر ویلیو ہوتی ہے. تو یہ مجھے نقطہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ سبحان اللہ, کوئی چیز وداؤٹ ڈاکومنٹیشن نہیں ہے وہاں پہ. سوچے پھر اس کا, وہ اس کی گریوٹی کا سوچے نا, کہ اگر ہر چیز لکھی جا رہی ہے اور لکھ کے ریکارڈ کی جا رہی, تو جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا مکر جانا, کوئی مکر نہیں سکتا. نہیں ہے کوئی چانس. دنیا میں تو غلط کام کر کے ہم کہتے نہیں, یا اس کی دوسرے کو کوئی بہانہ پیش کر دیتے ہیں, یا اس کی کوئی اور وجہ بتا دیتے ہیں جو کہ اصل نہیں ہوتی, دھوکہ دیتے ہیں دوسرے کو, الفاظ بدل دیتے ہیں, الفاظ بدل دیتے ہیں کہ نہیں یہ نیت نہیں تھی, یہ ارادہ نہیں تھا. اب تو ایسے ایپس نکل آئے, جیسے ڈرائیونگ کے لیے بھی آپ کے پاس ایپس ہوتے ہیں جو آپ کے سب کچھ ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے کب بریکس لگائی, کب آپ کے پاس کوئی کہاں سے آیا, کس وقت آپ گھبرا گئے, اس کے مطابق وہ آپ کے انشورنس بھی کرتے ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ اتنی باریکی سے وہ لوگ ہر چیز کو پھر چیک کر رہے ہوتے ہیں, کتنے منٹ پر اس نے بریک لگائی تھی, کس وقت ایکسیڈنٹ ہوا, کس وقت گاڑی آگے سامنے سے آئی. اور کئی تو کیمریز اتنے زیادہ وہ سینسٹیو ہیں کہ سامنے سے پورے سین آپ نے دیکھے ہی ہیں ریکارڈ ہوئے ہوئے یوٹیوب پہ. لیکن ایک میرا سوال ہے کہ اگر نادانستہ طور پر اگر کوئی چیز جیسے آپ کے پاس آ گئی, جیسے لوگ کھانے بھیج دیتے ہیں گھر پر, یا کوئی ایسی چیز ہے کہ گھر میں آ گئی کوئی چیز اور ہمیں واپس کرنی بھول گئی, یا پھر ہمیں یاد ہی بڑے عرصے بعد آئی, وہ بندے لوگ ہی وہ چینج ہو گئے, موو ہو گئے, پھر ان کی جگہ پھر کیا کریں, صدقہ دے دیں, کیا کریں؟ ہاں, صدقہ ایسی ہی پھر خطاؤں کو مٹاتا ہے. حد الوسع کوشش تو کرنی چاہیے, جیسے اس شخص نے جو سمندر پار گیا تھا اور پھر اپنے وقت مقرر پر اس نے قرضہ لوٹانا تھا, تو اس نے لکڑی میں ڈال کے اور خط لکھ کے تو وہ پانی میں ڈال دیا, اللہ کے حوالے کر دیا. تو یہ کہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم ایسی امانتوں کو لوٹانے کے قابل ہوں, اور لوگوں کو پتہ کرتے رہنا چاہیے, ان سے معاف کروا لینا چاہیے. اور اسی لیے چھوٹی چیز ہو یا بڑی,
بعض اوقات میں کسی کی چھوٹی سی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو سنبھال کے رکھ رہی ہوتی ہے، چاہے چھوٹی ہے، یہ چھوٹی بھی تو لکھی جائے گی. ہمارے لیے چھوٹی ہو سکتا ہے، دوسرے کے لیے بہت ویلیوبل ہو. کسی کے بہت سے کام اس کی وجہ سے ہوتے ہوں، ہمارے لیے بیکار ہے، کیونکہ ویسٹ کرنے کا رجحان ہے نا کہ ہر چیز پھینک دو. تو اس میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اور جو ہو چکا اس پر معافی مانگنے کی، دنیا میں ہی معافی مانگ لینے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کر دے، کیونکہ یہ چیزیں حقوق العباد میں بھی تو آ جاتی ہے نا، جو کسی کی ملکیت سے متعلق ہے. دوسرا جو تھا کہ یہ ہے کہ راستے سے پتھر ہٹانا کتنی بڑی نیکی ہے. کسی کی ایسی فالٹس یا کسی کی کوئی ایسی بات سامنے آ جاتی ہے کہ جس سے مطلب اس کی بدنامی ہو سکتی ہے، تو ایسی چیزوں کو بھی چھپا کسی کے عیب چھپانا، وہ بھی بالکل ان کو بھی چھپانا چاہیے. اور بس اپنے آپ کو ڈھیل نہیں دینی چاہیے. ساری بات یہ ہے کہ تقویٰ کی زندگی یہ انسان کو بتاتی ہے کہ چھوٹی چیزوں کو بھی چھوٹا نہ سمجھے. ہم اصل میں کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے. 4-5 دن پہلے فون پہ ایسے میرا ہاتھ لگ گیا، وہ اسکرین ٹائم کی ڈیٹیل آ گئی، تو مجھے اس وقت یہی نامہ اعمال کا ہی خیال آیا، کیونکہ اس اسکرین ٹائم میں انہوں نے پوری ڈیٹیل، ایک تو گراف تھا کہ پروڈکٹیوٹی، سوشلائزنگ، انٹرٹینمنٹ، یہ 3 مین کیٹیگریز تھی. پھر اس کے بعد بغیر میرے دیکھے وہ پتہ نہیں اس میں کیوں ڈیٹیل آ گئی، اور انہوں نے ایوری کیٹیگری کا منٹس دیے ہوئے کہ کتنی دیر واٹس ایپ، کتنی دیر بیس کیمپ، کتنی دیر ای میل، یعنی اتنی کیٹیگریز تھیں. اس ایک موٹی ڈویژن تھی پروڈکٹیوٹی اور یہ سب کی، اور ایک پھر باقی ساری ڈیٹیلز تھیں. تو میں نے یہی سوچا کہ اس نے مجھے یہ پچھلے میرے 24 گھنٹے کا اعمال نامہ یہ دکھایا ہے. اور پھر وہی جو ہم پڑھتے ہیں سورۃ الکہف میں کہ یا ویلنا ما لہذا الکتاب، تو مجھے اسی کا خیال آیا کہ اس دن جو ہم ڈیٹیلز دیکھیں گے، کتنا ٹائم واش روم میں اسپینڈ کیا ہے، کتنا پانی وضو میں گیا ہے، جانماز پہ بیٹھ کے اور کیا کیا سوچی ہیں، یعنی کس درجے کا وہ حساب ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بس آسان فرما دے اور ہمیں واقعی وہ ڈیٹیل نہ دکھائے. تو اور غفلت کی زندگی سے بچائے. آمین. اصل جو چیز ہے نا وہ یہ کہ غفلت کی زندگی سے بچے ہم.